السلام علیکم. دوبارہ میں وہ ٹائی کارڈن کو کنٹینیو کر رہا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ایک ایسی دوائی ہے جو کہ جس کا ہر ایسپیکٹ اتنے زیادہ ہیں، جتنا آپ چاہیں اتنا ہی اس کے فائدے ہیں. تو ڈرپنگ پل ٹیکنالوجی میں نے کہا تھا یہ 4th جنریشن پلانٹ میں چائنا میں وہ ایک ٹیسلے گروپ ہے، وہ لوگ مینوفیکچر کرتے ہیں. ڈرپنگ جو پل ٹیکنالوجی میں 99.99% پیورٹی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ بائیو اویلیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈرگ ایکولی آپ کو ملتی ہے اور لیس ڈوز ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو یہ بڑا ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجی اور ٹیسلے گروپ چائنا کے اس کو بناتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ واحد دوائی ہے جو اسٹیٹ پروٹیکٹڈ میڈیسن ہے. دنیا کی شاید ہی کوئی اور دوائی ہو جس کو ایک نیوکلیئر پاور، ایک سپر پاور پروٹیکٹ کر رہی ہے. یعنی یہ ان کا ایک طرح کا وہ عزت کا مسئلہ اس کے معاملے میں کہ اسٹیٹ آف جو چائنیز گورنمنٹ اسٹیٹ ہے یہ اس نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور اس کی اپروول ہے نا وہ اسٹیٹ آف فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن منسٹری آف ہیلتھ چائنا نے اپروو کیا ہے اسٹیٹ لیول پہ. نارملی تو آپ کا ہوتا ہے نا کہ یہ اس نے کر دیا تو یہ منسٹری آف ہیلتھ کے اندر ان کی جو اس طرح جیسے امریکن فیڈرل ڈرگ ایڈمنسٹریشن، ان کی بھی ایک ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے، اسٹیٹ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے چائنا کی. اس نے اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا اور اس نے ان چیزوں کے لیے اس کو بتایا ہوا ہے. اور یہ واحد دوائی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جس کو ایک سپر پاور چائنا اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے رائٹس کو. اور یہ تقریباً 34 ملکوں میں رجسٹرڈ ہے. چائنا کو بڑی ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے، کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو یورپین کنٹریز، امریکہ وغیرہ آسانی سے مانتے نہیں ہیں کہ ان کا وہ نہیں چاہتے کہ کمپٹیشن ہے میڈیسن میں بھی کہ آگے ہیں. لیکن ان کو تقریباً 34 سے زیادہ ملک ہیں جن کے اندر وہ آپ نے اس کو پروو کیا ہوا ہے. بڑا ہائی سیفٹی پروفائل ہے، نہ ہونے کے برابر جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو کہ کسی بھی دوائی میں دیکھیں بھرے ہوتے ہیں. کوئی انٹریکشن نہیں ہے، کسی دوائی سے انٹریکٹ نہیں کرتی، ملٹیپل دوائیوں سے وہ اس کو کمبائن کر لیتے ہیں. صرف جب آپ بلڈ تھنر لے رہے ہوں، ہیپرین، وارفرین، کیونکہ یہ بھی بلیڈنگ کو جو آپ کے جو کلاٹ کو پریونٹ کرتی ہے، تھرومبوسس کلاٹ کو جو ہے نا روکتی ہے اور بلیڈنگ کو اور ایون کلاٹ کو امپروو کرتی ہے. تو ان کو ڈاکٹر کو بتا دینا چاہیے جی ہم ہیپرین لے رہے ہیں یا وارفرین لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا وہ جو بتا رہا تھا میں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی سیفٹی اس لیول پہ ہے، انہوں نے اس کو جو ایکسپیریمنٹل اینیمل ہوتے ہیں نا، جتنی بھی دوائیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے گنی پگ اور مائس وغیرہ پہ تجربے کرتے ہیں. اس نے اس کی جو 700 ٹائمز ڈوز، یعنی اگر نارمل ڈوز آپ کی 250 جو ہے نا 2 کیپسول دن میں 2 سے 3 بار ہیں، اس کا 700 ٹائمز دوائی آپ نے انہوں نے ایکسپیریمنٹل اینیملز کو دیا ہے. اور اس میں سے کسی اینیمل میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ کو کسی کی ڈیتھ رپورٹڈ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ کوشچن جیسے تھوڑی سی آنی، ایک تو یہ میں نے بتایا تھا کہ اگر وارفرین ہیپرین لے رہے ہیں تو ڈاکٹر کو بتا دیں. دوسرا پریفریبلی پریگنینسی اور لیکٹیشن میں اس کا کیونکہ وہ سٹڈیز میں انہوں نے کنڈکٹ نہیں کی، اس میں بھی ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ڈوز جو ہے نا 1 to 2 کیپسول 2 to 3 ٹائمز پر ڈے ہوتے ہیں. اور یہ ڈیورنگ انجائنا کے اٹیک کے دوران بھی زبان کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، زبان کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا جب آپ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے بعد کسی بڑی فیسلٹی میں، اس کے دوران آپ اس کو زبان کے نیچے بار بار رکھ سکتے ہیں. اور جو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو جب تک کوئی ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تو یہ آپ دیں. اور اس کے ساتھ پرائمری اینجیوپلاسٹی تک آپ اس کو دیتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں جائیں تو ہو سکتا ہے ECG چینجز ریورس ہو جائیں، نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ تو وہ ہے ہی ہے، وہ جائیں گے. تو وہ باقی اس کے ساتھ دوائیاں آپ کے ڈوز وغیرہ کم ہو جاتی ہیں. نائٹریٹ ہم لیتے ہیں انجائنا کے لیے، اس کی ڈوز کم ہو سکتی ہے. جو اس کے علاوہ اینٹی پلیٹلیٹ کی ڈوز کم ہو سکتی ہے اس کے لینے سے. اور اس کے علاوہ آپ کا جو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ 2 ٹیبلٹ 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹیبلٹ ٹوائس اے ڈے، پھر 1 ٹیبلٹ ٹوائس اے ڈے بھی مینٹین کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کی فیملی میں اسٹرانگ ہسٹری اس سے پہلے پریونٹیو بھی لے سکتے ہیں. اس قسم کی دوائی نہیں ہے کہ جو آپ کو بڑا جس کے ساتھ خطرے لاحق ہوں. پھر کڈنی کی پروٹیکشن ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ کرتی ہے. انہوں نے ایک مائس ہوتا ہے چوہے کو، جرباتی چوہے لیے انہوں نے، وہ جو آئرن لوڈڈ مائس سے یعنی چوہے تھے،
جب انہوں نے اس کو ٹرائیکارڈن دیا تو انہوں نے دیکھا کہ آئرن لوڈ ان چوہوں کے اوپر کم ہو گیا. اور اپوپٹوسس ہم کہتے ہیں ایک ٹرم ہے جس کے اندر پروگرام سیل ڈیتھ ہے، یعنی وہ زیادہ کیلشیم کی وجہ سے اور ان کے اندر ڈیتھ سیلز کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ٹرائیکارڈن نے اس کی اپوپٹوسس کو کم کر دیا. تو یہ اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ کڈنی کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور کڈنی کے فنکشن کو امپروو کرتی ہے. تو ریمارکیبل چیز ہے. ہارٹ، کڈنی، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس کو امپروو نہ کرے. سو اگین یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. پھر ٹرائل میں ڈسکس کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.